نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور لال شہباز قلندر کی دھرتی 7 شریف سے مجھ حقیر محمد فاروق کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں نے جو سوال کیا ہے، جس موضوع کے اوپر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے علاج۔ تو بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ کیا آپ صرف قرآن سے ہی علاج کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس مندرے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس طلسم بھی موجود ہیں، لیکن ایک چیز تو 100% شور ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، دین اسلام کے خلاف نہیں ہے اور دین اسلام میں منع نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا قرآن پاک سے سب علاج ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ رب الکریم قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرما دی ہے جس میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب پرابلم آج کے مومن کا ہے، وہ پرابلم کیا ہے؟ دراصل پرابلم یہ ہے کہ آج کے مومن کو پتہ نہیں، اللہ نے تو شفا رکھ دی، اب مومن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ شفا کہاں موجود ہے، کس چیز کا حل کہاں موجود ہے۔ تو وہ مثال ہے نا، آپ کو وہی اوزار دے دیے جائیں، وہی ٹولز دے دیے جائیں اور بولا جائے کہ یہ گاڑی کا انجن اوور ہال کر دو، آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کون سا پرزہ کہاں ہے۔ قرآن سے وابستگی نہیں رہی، یہ المیہ ہے آج کے مسلمان کا۔ کیوں نہیں رہی؟ ہمارے پاس نظام ہی موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے انگلش اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور وقت کے ساتھ چلنا، میرے اپنے بچے جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن سے وابستگی نہ دی جائے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک رمضان گزرنے کے بعد دوسرا جب رمضان آئے تو پہلی تاریخ کو دیکھیں کہ جو قرآن پاک کا نسخہ ہم نے اٹھایا ہے، کیا پھونک مار کے اس کے اوپر سے کچھ اڑانا تو نہیں پڑا؟ اگر پورے سال کے بعد ہم وہ قرآن کھولیں گے اور رمضان المبارک میں ہی تلاوت کریں گے تو یقیناً اس نسخے کے اوپر سے میں پھونک مار کے کچھ اڑانا پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کا معیار کیا بنایا؟ قاری صاحب کو بلایا، گھر آئے یا مدرسے میں بچے کو بھیجا، اس نے تعلیم حاصل کی، اور جب ناظرہ قرآن پاک پڑھا، باپ نے دیگیں پکا دی کہ ماشاءاللہ میرے بچے نے قرآن کی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ مکمل کرنا تو دور کی بات، اس بچے نے قرآن کی تعلیم ابھی شروع ہی نہیں کی۔ ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تو معاملہ یہ، اگر کوئی بچہ 5 کلاسز پڑھے پرائمری کے بعد، اس کو آپ لے جائیے انجینئرنگ کالج کہ بھائی ہمارے بچے کو انجینئر بنا دیں، کیا وہ بنا دیں گے؟ وہ آپ سے کہیں گے کہ اس کو تعلیم دلواؤ، اس کو شعور دلواؤ۔ تو بھائی شعور دلوانے تو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہمارے معیار پہ پورا نہیں، اس کو لے جاؤ اسکول کے اندر۔ ہم اسکول کے اندر لے آئے، اسکول کے اندر آنے کے بعد اس نے میٹرک کی، اب اس کو میڈیکل کالج لے جائیں کہ ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنا دو، کیا وہ بنا دیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ وہ کہیں گے اس کو اور پڑھاؤ، اس کو ایف ایس سی کروا لو، ایف ایس سی کروانے کے بعد لاء کالج میں لے کے جاؤ، کیا اس کو وکیل بنا دیں گے؟ وہ کہیں گے بیچلرز کے بغیر وکالت نہیں ہوتی، بی اے کے بغیر ایل ایل بی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ قانون کی پڑھائی ہے، بی اے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک ڈگری ہے، بی اے بیچلرز کرو، اس کے بعد ایل ایل بی کرو گے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا قانون اسلام، کائنات کا سب سے بڑا اس قانون کا ٹیچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات، اس قرآن پاک، اس اسلام کی اس قانون کی ایک کتاب ہے قرآن کریم۔ حدیث جو ہے وہ قرآن سمجھنے کے لیے ہی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جامع ہماری قرآن مجید ہے۔ ہمارے پاس اس کو پڑھانے کا کیا معیار ہے کہ ایک چھوٹا سا قاعدہ بچے نے پڑھا اور استاد نے پوری کائنات سے سب سے بڑا قانون کی کتاب
قرآن مجید اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بچے نے ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پاک پڑھا، باپ نے دیگیں پکائی، استاد کو احسان کر کے ایک سوٹ دے دیا، استاد جی آپ نے ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیا۔ اس کے بعد کیا شورٹی ہے کہ وہ بچہ پوری زندگی قرآن کھول کے دیکھے گا؟ دیکھیں کیا ایک مرتبہ بھی قرآن وہ دوبارہ مکمل کرتا ہے بچہ یا نہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے وابستگی اختیار کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، جتنا ہو سکے روز پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اساتذہ سے اس کو سیکھنے کی ہم اللہ ہمیں توفیق دے، علماء کرام کی عزت کریں، علماء ہمارا اثاثہ ہیں، مشائخ کرام ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم قرآن سے وابستگی اختیار کریں، اس کے بعد دیکھیے اللہ اس قرآن سے ہمیں کیسے کیسے معجزات دکھاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔